پوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ اس لیے کہ اب اس کی کیفیت کیا ہوگی، وقت رک جائے گا، جو کچھ بھی وہاں پہ ہوگا۔ اب یہ لیلن جو ہے جو کہ نکرہ ہے، اور نکرہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، تو عام کا فائدہ حاصل کرتے ہوئے اب ہم مزید اس پہ یہ نہیں کہ رات کا کون سا حصہ تھا یا کس پہر میں حضور تشریف لے گئے وہاں پر۔ تو معراج کا جو ذکر ہے یہ دلوں کو منور کرنے، ذہنوں کو منور کرنے کے لیے، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو دل میں اور یعنی بڑھانے کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ قرآن مجید کی آیت تلاوت کی گئی، لہذا اسی کے گرد و پیش میں بات رہے گی۔ بات یہ ہے کہ ذکر معراج امت کے لیے اس لیے اہم ہے کہ ان کے نبی کو ایک عظمت حاصل ہوئی، تو اب اگر حضور کو اللہ کوئی شرف عطا فرمائے اور اس پر امت خوش ہو تو کوئی اس میں یعنی جسے کہنا چاہیے کہ بڑی عظمت کی بات ہے۔ یہ تو مطلب یہ ہے کہ اس بات پر فخر کرنا کہ حضور کو اللہ نے معراج عطا فرمائی، یہ بڑی عظیم بات ہے، اور بڑی جسے کہنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے، کیونکہ اگر ہم یہ نہ کریں تو کئی چیزیں اس سے رک جاتی ہیں۔ ذکر معراج کرنے سے کچھ فوائد جو حاصل ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے اس میں سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کا چرچا ہوتا ہے، آپ کا ذکر بلند ہوتا ہے، اور دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسلام کی تبلیغ کا پہلو موجود ہے۔ اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ ہم ذکر معراج شریف اس لیے کر رہے ہیں کہ اسلام کی شوکت کو بلند کیا جائے اور اسلام کا پیغام کو عام کیا جائے، تو کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ اسلام کی تبلیغ کے یہی تو مواقع ہیں، اگر ان مواقع کو ہم نے گنوا دیا تو پھر تو بات کچھ بھی نہیں بنی۔ بات یہ ہے کہ قرآن مجید ہم سے فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے گرداگرد ہم نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں، اور اس لیے بھی کہ تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں، اور وہ سنتا اور جانتا ہے۔ معراج شریف کے بارے میں یوں تو کئی احادیث مروی ہیں اور کئی طریقے آئے ہیں، کئی لوگوں نے کئی حکمتیں تلاش کی ہیں اس میں۔ ایک حکمت تو لوگ یہ بتاتے ہیں کہ معراج کی وجہ شاید یہ ہے کہ حضور جب طائف سے تشریف لائے تو آپ انتہائی غمگین تھے، اور آپ کی تسلی کے لیے یعنی آپ کو معراج کرائی گئی تاکہ آپ مشاہدات قدرت کو دیکھ لیں، اور یعنی کفار کے جو اظہار آسانیاں ہیں ان سے آپ کو جو اذیت ہوئی، جو تکلیف ہوئی، اللہ کے رحمت سے وہ دور ہو جائے۔ اور بھی کئی وجوہات ہیں، یعنی زیادہ تر لوگ اسی بات کی طرف گئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ظاہری حالت اس وقت تھی وہ شاید اس وجہ سے بھی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو چکی تھی، اور دیگر معاملات تھے، تو آپ کو یعنی ان حالات میں معراج شریف کرائی گئی۔ معراج شریف کی تاریخ میں اور مہینے میں ان میں اگرچہ اختلاف موجود ہے، لیکن اس اختلاف سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل میں اختلاف کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی کئی وجوہات ہو سکتی ہے اختلاف کی، تو اختلاف کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عربوں میں چونکہ سن کا اور تاریخ کا اس طرح پراپر رواج نہیں تھا وہاں پہ، تو
ان کے لیے یاد رکھنا مشکل ہوتا تھا کہ کون سا سن اور کیا. تو ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے، وہ واقعات کو جوڑ کے اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ یہ واقعہ اگر اس وقت ہوا تھا تو اس کے اتنے سال بعد یہ واقعہ ہو رہا ہے. تو سن میں، مہینے میں اور وقت میں باوجود تمام تر اختلافات کے، یعنی اتنی بات تو بہرحال موجود ہے، اور اس پر یعنی قول مشہور ہے کہ 27 رجب شریف کو حضور کو معراج ہوئی. بلکہ کچھ نے تو یہ بھی فرمایا کہ 27ویں شب اور بروز پیر، یعنی پیر کی شب تھی اور 27ویں ہی کی شب تھی وہ. یہ قول مشہور ہے. جمعہ بھی آیا ہے اس میں، لیکن مسلمانوں کا جو اجماع دیکھنے میں آیا ہے وہ 27 ہی میں دیکھنے پہ آیا ہے کہ 27 ہی کو لوگ شب معراج شریف جو ہے وہ مناتے ہیں. 27 کو شب معراج کے منانے میں یوں تو کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں، اور یقیناً اللہ رب العالمین نے جو حکمتیں رکھی وہ رکھی، کیونکہ حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا. اور پھر ذکر معراج کرنا یہ تو بہت اچھی بات اس لیے بھی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو واقعہ معراج اپنی زبان فیض ترجمان سے ارشاد فرمایا، اور وہ واقعہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. تو بات یہ ہے کہ جتنے مشاہدات ہوئے اور جو کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں مشاہدہ فرمائے وہ سب یعنی احادیث صحیحہ اور اخبار مشہورہ کے ذریعے الحمدللہ مسلمانوں میں موجود ہے. اب بات اتنی رہ جاتی ہے کہ کیا سلف صالحین میں اس کا رواج تو تھا نہیں، تو پھر ہم کیوں منا رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اب رواج نہ ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. یوں تو بہت سے باتوں کا رواج سلف صالحین میں نہیں تھا، بلکہ اگر ہم اپنے قریب میں جائزہ لیں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ اختلاف کے معنی یہ کہاں ہیں کہ آپ اس کے واقعے سے انکار کر دیں اور اس کو منانے سے انکار کر دیں. دیکھیے ایک بات تو یہ ہے الاصل فی الاشیاء اباحۃ، کہ اصل میں ہر شے مباح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حرام کی فہرست واضح ہے. حضور نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات. حلال یہ بین ہے، واضح ہے، حرام وہ واضح ہے، اس کے درمیان جو بھی ہے وہ مشتبہ چیزیں ہیں. تو اصل میں ہر شے مباح ہے. اصل میں اگر اسے شریعت نے حرام قرار نہیں دیا تو وہ حرام نہیں ہے، پھر وہ حلال ہو جاتی ہے. ایک بات. دوسری بات ہے کہ اگر شریعت مطہرہ کے لیے اس میں کوئی برائی کا پہلو موجود نہیں ہے اور خیر کا ہی پہلو موجود ہے تو اس کے کر لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے.